سورۃ النساء رکوع نمبر 7، جبکہ 5ویں پارے کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا یہ نہیں کا صیغہ ہے کہ تم مت قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، لیکن کب؟ وَأَنْتُمْ یہ واو حالیہ ہے، درا حال کے یا جب کے، انتم تم، سکارا نشے میں ہو، جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کب جانا ہے؟ حتی یہاں تک کہ، تعلموا عالم یعلم یہ فعل مضارع ہے، حتی کے بعد چونکہ ان مقدر ہوتا ہے اس لیے اس کا نون آخر سے حذف ہو گیا۔ یہاں تک کہ تم جان جاؤ، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، ما جو، تقولون تم کہہ رہے ہو، تم کہتے ہو۔ دراصل ابتدا میں شراب یہ حرام نہیں تھی۔ دین اسلام میں دیکھیں کس قدر آسانی ہے کہ جو چیز ان کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہے اس کی حرمت یک بارگی نازل نہیں ہوئی، بلکہ تدریجاً اس کو حرام کیا گیا کہ چھوڑنا آسان ہو۔ ابتدا میں یہ حکم ہوا کہ شراب کے اندر نفع ہے لیکن اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ نازل ہوا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو اس وقت، جب تم شراب نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب نماز پڑھنا تو ضروری ہے، مطلب نمازوں کے اوقات میں شراب مت پیو۔ اب جو سلیم الطبع لوگ تھے انہوں نے یہ سن کر ہی شراب کو چھوڑ دیا کہ جسے پینے کے بعد انسان رب کے حضور حاضری نہیں دے سکتا، اسے پینے کا کیا فائدہ، یہ تو بڑی نقصان دہ ہے۔ پھر تیسرا حکم نازل ہوا کہ شراب بالکل نجس، غلیظ اور گند ہی گند ہے، تو بالکل شراب کو حرام کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہوا ایسے، ابھی شراب جائز تھی، ایک دعوت کا اہتمام ہوا، نماز مغرب کا وقت ہوا، پڑھانے والے نے جب نماز پڑھائی تو قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اس کے اندر آتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو، تو اس نے لا اعبد کی جگہ پڑھا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ تو اس وقت آیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو۔ ایسے ہی انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو کہ اسے پتہ نہ چلے وہ زبان سے کیا پڑھ رہا ہے، ایسی حالت میں بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ولا جنوبا، جنوب اور نہ جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ، الا مگر، عابری، عابر اس کا معنی ہوتا ہے سفر کرنے والا، عابری سبیل مگر یہ کہ تم مسافر ہو، تو مسافر ہونے کی حالت میں اگر انسان جنبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، تو پھر آیا نماز کے قریب جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ حتی یہاں تک کہ، تغتسلوا، اغتسل یغتسل اس کا معنی ہے غسل کرنا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، تو جنابت کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، مگر مسافر ہونے کی حالت میں۔ کیا مطلب مسافر ہونے کی حالت میں؟ اس کی آگے تفصیل آتی ہے۔ جب تم غسل کر لو تو پھر تم نماز کے قریب جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ، وَإِن اور اگر، كُنتُمْ تم ہو، مرضى یہ مریض کی جمع ہے، بیمار، او یا علی سفر کسی سفر پر، اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، او جاء یا آئے، احد کوئی، منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء سے، قضاء حاجت کی جگہ سے، او یا لامستم یا تم چھو یا تم پاس گئے، تم نے جمع کیا،
النساء عورتوں سے. لمس کا معنی چھونا ہوتا ہے، لیکن یہاں چھونے سے مراد جماع اور ہم بستری کرنا ہے. یا تم عورتوں کے پاس گئے یعنی بیویوں کے پاس. اب ایسی حالت میں فلم تجیدو، فا کا معنی پس، لم نہیں، تجیدو تم نے پایا، پس تم نے نہیں پایا یا پھر تم نے نہیں پایا ماء پانی. یعنی تم بیمار تھے یا سفر پر تھے یا بیت الخلاء سے قضاء حاجت کر کے آئے یا بیویوں سے وظیفہ زوجیت ادا کیا اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فتیمموا، تیمم یتیمم، اس سے امر آتا ہے تیمم، تو پھر تم تیمم کر لو. صعیدن، سعید مٹی کو کہتے ہیں، طیبہ پاکیزہ، تو پھر تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو. اب تیمم کرنا کیسے ہے؟ فامسحوا، مسح یمسح کا معنی ہوتا ہے مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا، بس تم مسح کرو. بوجوہکم، وجوہ وجہ کی جمع ہے، چہرے کو کہتے ہیں، اپنے چہروں کا. وَأَيْدِيكُمْ، ایدی یہ ید کی جمع ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کا. کیونکہ تیمم کے اندر دو ہی ضربیں ہوتی ہیں. ایک ضرب زمین پہ لگائی، ضرب یعنی زمین پہ دونوں ہاتھوں کو مارا، مارنے کے بعد اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو جھاڑ لیا، اور اپنے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرنے ہیں کہ چہرے کا کوئی جگہ بھی اس کی ہاتھ پھیرے بغیر نہ رہے. پھر اسی طرح دوسری مرتبہ زمین پہ لگا کے اگر مٹی زیادہ لگی ہے، جھاڑنے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کوہنی سمیت، پھر بایاں ہاتھ، یوں پھیرنا ہے ہاتھ جیسے پانی کو استعمال کر رہے ہیں. یہاں غور کیجئے، پیچھے کہا تھا نا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر بھی نماز کے قریب نہیں جانا. ہاں اگر تم سفر میں ہو. کیا مطلب سفر کا؟ کہ ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے. نمبر 2، یا قضاء حاجت کر کے آیا ہے. دیکھیں یہ جنابت کی حالت، عورتوں کے پاس جانا. اس صورت میں تمہارے پاس اگر پانی موجود نہیں، پانی موجود نہ ہونے کا مطلب کہ 1 کلومیٹر چاروں طرف تمہیں غالب گمان ہے کہ 1 کلومیٹر کے وائے پر بھی مجھے پانی نہیں ملے گا، تمہارے پاس بھی نہیں یا پاس ہے، اگر اس سے وضو کرتے ہو تو پینے سے جاتے ہو اور پینے کے لیے پانی نہ ہو تو جان جاتی نظر آتی ہے. تو اس صورت میں تم تیمم کر لو، تیمم کی سہولت ملی. اب یہ او اعلی سفرن جو کہا، پیچھے کہا تھا نا کہ جنابت کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ تم سب مسافر ہو. یعنی ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے، اسے جنابت ہو گئی یا وضو ٹوٹ گیا، وہاں پانی دستیاب نہیں، تو پھر بغیر غسل کرنے کے بھی تیمم کر کے نماز کے قریب جا سکتا ہے. یہ جو کہا نا کہ اگر تم بیمار ہو، یاد رکھیں بیمار آدمی وہ اگر اس کے پاس پانی موجود بھی ہو، لیکن پانی کے استعمال سے اگر بیماری کے بڑھ جانے کا یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا یا جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں پانی موجود بھی ہو تب بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. یہ سہولت والے احکامات جو اللہ تعالی نے دیے، کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، کان عفوا، بہت معاف کرنے والے، غفورا، بہت بخشنے والے ہیں. تو جن کی ایسی صفات ہوں تو ان کے جو احکام ہوتے ہیں وہ آسان ہی ہوتے ہیں، جیسے یہاں آسانی دی گئی. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نزدیک مت جاؤ. اب ایک آدمی اتنا ہی پڑھ کے لوگوں کو بتائے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، اور آگے پوری عبارت نہ پڑھے تو وہ گمراہ کرنے والا ہوگا. کب قریب نہ جاؤ؟ وَأَنْتُمْ، جب کہ تم، یا درا حال کہ تم، سکارا، نشے کی حالت میں ہو. کب جانا ہے؟ حتیٰ کے ساتھ قریب نہ جانے کی انتہا کو بیان کیا. حتیٰ، یہاں تک کہ، تعلموا، تم سمجھنے لگو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور نہ غسل کی حاجت میں، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا، سوائے، عابری سبیل، حالت سفر میں، حتی، یہاں تک کہ، تغتسلوا، تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، مرضى، بیمار،
او علی سفر یا کسی سفر پر ہو، او جاء یا آئے، احد منکم تم میں سے کوئی، من الغائط قضائے حاجت سے، بیت الخلاء سے، او لامستم یا تم پاس گئے، النساء عورتوں کے، فلم تجدو پھر تم نے نہ پایا، ماء پانی، فتیمموا پس تم تیمم کرو، صعیدم دن طیبہ پاک مٹی سے، فامسحوا پس تم مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ، کان عفوا بہت معاف کرنے والا، غفورا بہت بخشنے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں شراب اور تیمم کے حوالے سے احکامات کو بیان فرمایا، اگرچہ اس سے پہلے بھی یہود کی قباحتوں کا تذکرہ تھا، ابھی پھر ان آیات میں بھی یہود کی بعض قباحتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی مناسبت سے درمیان میں شراب اور تیمم سے متعلقہ احکام کو بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر، حمزہ کا معنی کیا، لم کا معنی نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو آتا کا معنی دینا، اس سے ماضی مجہول، اوتیا اس سے جمع آئے گا اوتو، جن کو دیا گیا، نصیبم نصیب ایک حصہ، من الکتاب کتاب کا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہاں دیکھنے سے یا تو رؤیت قلبی مراد ہے، دل کا دیکھنا، چنانچہ ترا کے بعد لفظ الا لا کر اسی طرف اشارہ کیا کہ کیا آپ کا ابھی علم ان لوگوں تک نہیں پہنچا، یا الم ترا الم تنظر کے معنی میں ہے، تو پھر مطلب کہ آپ نے غور نہیں کیا ان کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تھوڑا سا علم۔ اس سے مراد یہود کے علماء ہیں۔ یشترون الضلالۃ، اشترا یشتری کا معنی ہے خریدنا، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں۔ وہ اس کا تعلق اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر واضح دلائل قائم ہو جانے کے بعد بھی اپنی یہودیت پر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جان چکے ہیں کہ پیارے نبی ہی وہ نبی ہیں جن کی خوشخبری تورات اور انجیل میں ہے۔ دنیا کی سستی عزت کی خاطر، نام و نمود کی خاطر وہ تورات کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اس کے بدلے پیسے بھی لیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا ضل یضل کا معنی ہوتا ہے بٹک جانا، گمراہ ہو جانا، کہ تم گمراہ ہو جاؤ، بٹک جاؤ، السبیل راستے سے، یعنی وہ صرف خود بٹکے ہوئے نہیں بلکہ چاہتے ہیں آپ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی سیدھے راستے سے بٹکا دیں۔ الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جن کو دیا گیا، نصیبم ایک حصہ، من الکتاب کتاب سے، یعنی تورات سے، یشترون وہ مول لیتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا کہ تم بھی بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، السبیل سیدھے راستے سے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں ان کے اندر کی عداوت اور کفر کو اللہ نے برملا ظاہر فرمایا کہ تمہیں اپنے دشمنوں کے بارے میں علم نہیں، لیکن اللہ جل شانہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اسی نے تمہیں ان کی دشمنی کی اطلاع دی ہے، لہذا اپنے معاملات میں ان سے
قطعاً کبھی مشورہ نہ کرنا. واللہ اور اللہ اعلم یہ اس میں تفضیل ہے خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ اعداء عدو کی جمع ہے تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ ولیہ بطور کارساز کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے لہذا ان سے مشورے کی ضرورت نہیں تمہیں اللہ خود فائدہ پہنچائیں گے. یہ کفا کے بعد جو باللہ آتا ہے اس پر با یہ زائد ہے لفظ اللہ ہی کفا کا فاعل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ نصیرا مددگار یعنی ان کی مکاریوں سے بچانے کے لیے تمہیں اللہ کافی ہے لہذا اللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ ولیہ بطور کارساز کے بطور حمایتی کے. وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ نصیرا بطور مددگار کے.